السلام علیکم ویورز. لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. اکثر بندہ لائف کے نارمل فنکشننگ سے آف لائن ہو جاتا ہے اور مگر وہ آپ کا زوال نہیں ہوتا. وہ اکثر غروب ہونا پڑتا ہے, اکثر منظر سے ہٹنا پڑتا ہے تاکہ آپ ایک نئے انرجی کے ساتھ, ایک نئے چارم کے ساتھ, ایک پوٹینشیل کے ساتھ آپ سامنے آؤ اور آپ جو کرنا چاہ رہے ہو وہ کر پاؤ. کچھ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا, تو یہی سٹوری لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ لاسٹ کچھ منتھ سے میری ہیلتھ خراب رہی اور سب سے پہلے مجھے ڈینگی وائرس نے صحیح تنگ کر کے رکھا آلموسٹ 1 منتھ. دین فوڈ پوائزننگ ہو گئی. وہاں تک تو بات ٹھیک تھی, بٹ فوڈ پوائزننگ میں بہت زیادہ وومیٹنگ ہوئی اور اس وومیٹنگ کے دوران میرے باڈی سے جو نیوٹرینٹس تھے, جن کو نارمل زبان میں ہم نمکیات کہہ سکتے ہیں, اور ان نیوٹرینٹس میں جو خاص کر الیکٹرولائٹس, آپ کا سوڈیم, پوٹاشیم, ان کی ڈسبیلنس بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو میرے باڈی سے بھی یہی ہوا کہ سوڈیم لیول ڈاؤن ہو گیا. اور اس سچویشن کو, جب سوڈیم لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو اس سچویشن کو ہائپونیٹریمیا کہتے ہیں. میڈیکل فیلڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو صحیح سمجھ آتی ہوگی ان چیزوں کی. تو اس سچویشن میں ہوتا یوں ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. بندے کا ہوش وہ نہیں رہتا اور بندہ اپنے سینسز میں نہیں رہتا. آلموسٹ 24 آورس تک میں بے ہوش رہا, ہاسپٹل میں رہا, اور اس کو 1 منتھ سے زیادہ ہو گئے وہ جو بھی ہوا اس سب کو. اور الحمدللہ آج میں اپنی صحیح ہیلتھ میں ہوں اور 100% ریکور کر چکا ہوں اور اپنی نارمل فنکشننگ میں. اسی لیے آپ کے سامنے آج دوبارہ اس ویڈیو کو لے کے ایک نئے پیرنٹس کے ساتھ, ایک نئے انرجی کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں. یہ سب سنانے کا مقصد میرا ایک ہی ہے, چھوٹا سا مقصد ہے, آج اس لیے آیا ہوں. زیادہ بات اس پہ کرنی بھی نہیں چاہیے. میرا پرسنل معاملہ تھا, میں جو بھی ہوا, بیمار ہوا, بٹ اس ایکسپیرینس سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں اور میں نے کیا سیکھا. سب سے پہلی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات, میں نے اس حد تک میں خود بھی پرسنلی بھی یار, مائنڈ, مینٹالٹی اور اس چیز کو تھوڑا ہم الگ لے کے دیکھتے تھے. ایون برین کو بھی ہم ایز الگ انٹیٹی دیکھتے تھے اور باقی باڈی کو ہم الگ انٹیٹی دیکھتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی سمجھ نہیں تھی, بٹ سمجھ تھی, کیونکہ میں خود سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو اتنا مجھے پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہے. بٹ وہاں پہ جو مجھے ایکسپیرینس ہوا نا, کہ بلڈ میں سوڈیم لیول ڈراپ ہوا اور مائنڈ کو اس لیول کا سوڈیم نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا, مجھے بے ہوش ہونا پڑا. میں اپنے سینس میں نہیں رہا. وہاں پہ آپ کے لیے ایک دم سے سچویشن بہت ہی ٹف ہو جاتی ہے. یہ مائنڈ اور آپ کی باڈی, یہ سب ایک انٹیٹی, ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایشو آئے, آپ کی مینٹالٹی, آپ پہ کوئی اسٹریس آ جاتا ہے, تو فوراً وہ سمٹم آپ کے باڈی میں نظر آتے ہیں. اور باڈی میں کوئی ایشو ہو, جس طرح میرے ساتھ ہوا, نیوٹرینٹس کی کمی ہو گئی, تو وہ چیزیں میرے مائنڈ میں اب نظر آنے لگی. اس کے اثرات میرے برین پہ ہونے لگی, اور برین نے ایک ایسی ایلوژنری اسٹیٹ میرے لیے کریٹ کی جو کہ ریالٹی سے بالکل ہٹ کے تھا. اور وہ 24 گھنٹے پتہ نہیں میں کس اسٹیٹ میں تھا, بے ہوشی کے اسٹیٹ میں تھا. اسٹل میں کچھ بھی بول رہا تھا, تو وہ سینس ہی نہیں بن رہا تھا. تو آپ کی باڈی, مائنڈ, یہ سب صحت کے معاملات ایک ساتھ ایک ہی چیز ہے. یہ چیز ہم نے باڈی کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے, ہم نے مینٹالٹی کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ یار ہم بہت ہیلدی بندے ہیں, ہم بہت ہی ریلیکس بندے ہیں, تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. میں خود پرسنلی میرے ارد گرد جتنے لوگ رہتے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ میرے جیسا ان میں اور کوئی ریلیکس بندہ نہیں تھا. مینٹلی ریلیکس بندہ میرے جیسا اس گروپ میں جہاں بھی میں رہتا تھا, ہاسٹل میں رہا, یونیورسٹی میں, بہت ہی چل آؤٹ کہ یار
نہ اسٹڈیز کی زیادہ کبھی میں نے اسٹریس لی اور نہ ہی زندگی کے معاملات کی. ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ سمجھ آ چکی تھی کہ یار زندگی نے گزرنا ہے, مسئلے آئیں گے, مسئلے جائیں گے, یہ ایک نارمل سی بات تھی میرے لیے. بٹ وہاں پہ اچانک باڈی میں کچھ سمٹم نظر آئے جس کی وجہ سے اچانک میری مینٹالٹی پہ اچانک اٹیک ہوا, میرے برین پہ اٹیک ہوا. سو ایک عجیب سچویشن میں چلا گیا میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا اگر خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس باڈی مائنڈ کو ایز اے باڈی مائنڈ برین یہ ساری چیزوں کو ایز اے ایک یونٹ لے کر اس کو دیکھیں ہمیشہ. اگر آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہو, اگر آپ کوئی کھانا بھی کھاتے ہو تو اس خیال میں کھاؤ کہ اس کھانے کا جو اثر ہونے والا ہے وہ جس طرح باڈی پہ ہونے والا ہے اسی طرح برین پہ ہونے والا ہے. اور پھر برین کیا ہے, نیورونز کا آپس میں کنیکشن, اور مائنڈ پھر سمپل سی بات ہے ان نیورونز کی کنیکشن کی وجہ سے جو بھی آپ کے لیے ریالٹی بن جاتی ہے, جو بھی آپ کے سینسز کے تھرو انفارمیشن آ جاتی ہے, ان سب نے مل کے آپ کا مائنڈ بنانا ہے. سو آپ جو کھاؤ گے, جو آپ سینسز کے تھرو اندر لوگے, یہ سب چیزوں نے آپ کے مائنڈ پہ بھی اثر رکھنا ہے, آپ کے باڈی پہ بھی اثر رکھنا ہے. سو آپ جو بھی ان پٹ لیتے ہو کہیں سے بھی, چاہے آپ کے 5 سینسز سے یا پھر آپ ایز اے جو انجسشن آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہو, پانی پیتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی مائنڈ سب ساری اوور آل ہیلتھ پہ نا اثر ان کا اثر ہو جائے گا. تو یہ مینٹالٹی پہلے ہی رکھ کے جو بھی ایکٹیویٹی کرنا ہے یہ کرے. اور پھر اگر آپ کو کوئی بھی ایسے میڈیکل سمٹمز آ جاتے ہیں جہاں پہ پھر جا کے اس نے مائنڈ پہ بھی اثر کرنا ہے, برین پہ بھی اثر رکھنا ہے, اثر کرنا ہے, تو ایسی جگہوں پہ آپ خود کو یہ فیل نہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے, جسٹ کنسلٹ کرے ڈاکٹر سے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور جتنی جلدی ہو سکے, یہ سب کے لیے ہے, آپ کے بچے, چھوٹے بچے, ایون بچوں کو وومیٹنگ ہوتی ہے یا پھر ڈائریا ہوتا ہے, اکثر پیرنٹس اگنور کرتے ہیں, یہ نہ کریں. اس وومیٹنگ اور ڈائریا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی بندے کو ہائپونیٹریمیا, جس سچویشن میں تھا جہاں پہ میرے برین سے سوڈیم لیول, میرے بلڈ سے سوڈیم لیول کا ڈراپ ہو جانا, وہ سب ہوا, اس سچویشن میں کوئی بھی جا سکتا ہے. جب بھی ڈائریا ہو, وومیٹنگ ہو, سوڈیم جو کہ ہم نارمل ORS ہم لیتے ہیں اس میں سوڈیم ہوتا ہے, تو وہ ORS یا نیمکول جس کو ہم نارمل ٹرم میں کہتے ہیں, وہ دے دیں ان کو, بہت ہی جلدی وہ لیول مینٹین ہوگا سوڈیم کا یا دوسرے الیکٹرولائٹس کا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میری طرف سے امپورٹنٹ میسیج تھا کہ, اور مجھ سے بھی بلنڈر شاید یہی ہوا کہ میں ٹائم پہ میڈیسن نہیں کھا سکا جس میں یہ نیوٹرینٹس بھی شامل تھے, جس میں الیکٹرولائٹس بھی شامل تھے, وہ مجھے پراپر نہیں اس ٹائم پہ, شاید مجھ سے خود یہ بلنڈر ہوا ہے کہ وہ نہیں لے سکا ٹائم پہ, جب وومیٹنگ ہو گئی میری فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے, اور اس کے بعد مجھے اس سب سے گزرنا پڑا. بٹ آج سب کچھ ٹھیک ہے. جب وہ سوڈیم لیول اپنے اس سے ایک جو نارمل کوانٹٹی ہے وہاں تک پہنچ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا, اور کچھ باقی نہیں رہتا تھا کہ میں خود کو بیمار کنسیڈر کروں. اب بھی ایز اے ہیلدی بینگ دوبارہ ایک انرجی کے ساتھ دوبارہ سوشل میڈیا پہ اپیرنس بھی آ گئی میری. سو یہ میری طرف سے ایک پیغام تھا, وہ کہ 9 منٹس آلریڈی ہو چکی ہے آلموسٹ. بٹ جو سن رہے ہیں ان کے لیے اس میں بہت امپورٹنٹ میسیج ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو, اور دیکھیں اس میں مائنڈ, اگر آپ فار ایگزامپل کوئی اسٹریس لیتے ہو مائنڈ پہ, اس کے ساتھ فوراً آپ کی باڈی پہ آ جاتے ہیں اسٹمک برننگ یا پیٹ خراب ہو جانا, یہ سب سر درد ہونا, تو یہ فزیکل سمٹمز پھر آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر فزیکل باڈی پہ کوئی اثرات آتے ہیں تو آپ کے برین میں سمٹم نظر آئیں گے, تو یہ انٹر لنکڈ ہے. یہی پیغام تھا میری طرف سے. سو آپ کمنٹ میں ایسے ٹاپکس لکھ سکتے ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں, جن پہ ہم کوشش کریں گے کہ ذہن لڑا کے آپ کے مسائل, جو بھی مسئلے ہیں ان کو تھوڑا کوشش کریں گے اپنے دماغ سے, جس طرح کا بھی حل ہمیں نظر آئے ہم آپ کو بتائیں.
خصوصاً یوتھ آج کل بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہے، تو ان کے لیے یہ فورم اوپن ہے۔ یہ فورم ایسا نہیں ہے کہ یہ لائکس کے لیے یا سوشل میڈیا پہ انفلوئنس کے لیے میں کوئی ادھر آیا ہوں۔ یہ فورم اوپن ہے ہر اس انڈیویجول کی ہیلپ کرنے کے لیے جو انڈیویجول ہیلپ سیکر ہے اور اس کو ہیلپ نہیں مل رہی۔ آپ 1000 ویڈیوز بھی دیکھو سوشل میڈیا پہ، اس کا اثر اس طرح نہیں ہونا، بٹ اگر آپ ڈائریکٹلی کنسلٹ بھی کرتے ہو کسی ایک بندے سے اور اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو، یا اس کو آپ اپنا ٹاپک لکھ کے دے دو، میں اس پہ بات کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو، کیونکہ ذہن میں ہی کہیں نہ کہیں کلاؤڈس ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں آگے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی ان کلاؤڈس کو ہٹانے والا ہو تو دن آگے کا راستہ نظر آئے گا، پھر آپ نے خود ہی چلنا اس پہ۔ سو دیٹس اٹ، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔